academics, oncologist, اور وہ سب جانتے ہیں اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ان کو کتنا عبور حاصل ہے غالب بھی، فیض احمد فیض اور دوسرے شعراء پر. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کو آج لائیو سنیں گے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کامران شاہی صاحب نے بھی ایگری کیا کہ وہ ایک انٹریکٹیو سیشن جو ہے وہ کریں گے ان کے ساتھ. اور شاہی صاحب is here, Dr. Azra is here, and you all are here to enjoy it. اور I would like to thank a lot of people who have been helping me تاکہ یہ ایونٹ اتنا کامیاب ہو، جس میں ارم ذوالقرنین سب سے پہلے شامل ہیں. وہ has been there with me throughout, and somebody said that she is a resourceful person, and there is no doubt about that. She is. اور ساتھ سمر گردیزی ہیں اور ساتھ آمنہ عمر ہیں from Oaks, who has been instrumental. اور اس کے ساتھ بہت ساری میرے فائنانس کا جو کر رہی ہیں وہ ساتھ مہناز حمید ہیں. سو ان سب لوگوں کے بغیر یہ ایونٹ جو ہے یہ پاسبل نہیں تھا. سو اب میں ریکویسٹ کروں گی عذرا آپا کو کہ وہ بھی آئیں اور ان کے لیے ایک بھرپور تعلیم. ہم سب فلورل آرٹ سوسائٹی کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے لیے ایک نہایت ہی انمول ایک نایاب سا وقت یا ایک لمحات جو ہیں وہ میسر کیے کہ ہم ڈاکٹر راج سے ہم مانوس ہیں بہت، لیکن تصویری خاتون کی ہم کرتے ہیں آج ہمارے گرو. تھینک یو ویری مچ فلورل آرٹ سوسائٹی. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ میرا چناؤ یا انتخاب بطور کہ فرائض نظامت کے لیے وہ کہاں اور کیسے ہوئے، ہم کہاں کے لانا تھے، کس زمن میں یکتا تھے، یہ کیسے ہوا. اگر میں اس کی نسبت سمجھنا چاہوں ایک یہ ہے کہ یہ پروگرام سورن قلعے میں بنا آپ سب تو قلعے کے تو ہم وارث ہیں. ہر وکیل کو ہے وکیل سے شرط حاصل، اس حد تک تو بات بنتی تھی، لیکن پھر ہم گھومتے رہے اور جانے کہاں بدر ہوتے رہے تو آخر یہ جگہ پر بنا ہوئی. تو جب میں چلا تو پھر اب کیا جگہ بھی کیا ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو یا کوئی خانقاہ ہو. تو بعد میں جناب here is where we have landed. And I can't believe کہ وہ ہوئے مجھ سے ہم کلام اللہ اللہ. یہ کیسے موقع میسر ہوا ہے. دوسری نسبت ایک اور بھی ہے کہ فلورل آرٹ سوسائٹی سے میرا بہت پلیز گارڈننگ کلب سے بہت ہی پرانا رشتہ تعلق ہے، اور کم از کم 25 سال سے ہم شہر میں رنگ و بو گزار کرنے کی کوشش کی. سو سیدھے ہے معروفوں کے لیے ہم تصوری تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. ایک اور نسبت بھی ہے جو آپ میں سے شاید کم لوگ جانتے ہیں. میرے والد خود ایک شاعر ہیں، اور یہ جو بازار ہے بیوٹی کا، جمالیات کا، یہ شاعر میرے خون میں. دراز مژگاں گداز باہیں گھٹا سی زلفیں شفق سے آغاز. میری بہن شفق. دراز مژگاں گداز باہیں گھٹا سی زلفیں شفق سے آغاز. جبین پہ رونق قدم میں لغزش، نظر میں آسودہ محکدے سے، نظر میں آسودہ محکدے سے. تمیز شام و سحر کی زندگی بس اتنا دیوانے بنتے ہیں. نقاب اٹھا تو صبح راؤ تھی، زلف بکھری تو شام جہنمی. اب
ہم آج کی تقریب کی ترتیب تھوڑی سی آپ کو بیان کیے دیتے ہیں. ابھی ایک تبدیلی بات تو ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم جو ویر محفل ہیں جو آج کی وجہ سے ہم سب جمع ہوئے وہ آپ سے خطاب کریں گی، بات چیت کریں. اس کے بعد پھر 2-4 سوالات کا مجھے کہا گیا وہ میں کروں گا، جسے انٹریکٹیو سیشن کے طور پہ، اور اس کے بعد ہاؤس کو بھی سیٹ ہوگا. تو جو ابھی شاعری ہے جس طرح میں اس کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے 3 پہلو ہیں یا سٹیجز ہیں. ایک تو ہے شاعری بذات خود، جو شعر لکھتا ہے سارا کریڈٹ تو اس کا ہے، لیکن اور اس میں آپ یوں کہیے کہ بی تقریر کو اگر ہم ملائیں تو نازکی نب کی کیا کریے پگڑی ایک دلال کی سی ہے، بیر کنی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے ان آنکھوں کی نیم خوابی سے. تو یہ اتنے چھوٹے سے بحر میں اتنے عام سے اشاروں استعاروں میں کتنی زبردست بات ایک شاعر ہی کر سکتا ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ شاعرہ تو نہیں، لیکن یہ اور کیا ہے وہ ہمیں جانچنا سمجھنا ہے، اور وہ کون سی کھینچ ہے جو ہمیں ان کے پاس آج وہ لے رہے. ایسے ایسے جگہ میں بہت کم لاہور میں جمع ہوتے دیکھے ایک جگہ پر، اور آپ تشریف آئے ہیں، میں بہت خوشنود ہوں سب کا. تو دوسرا اس کا پہلو ہے تحت النفس. شعر لکھنا ایک بات ہے، شعر پڑھنا، اس کی ادائیگی، ریسیٹیشن، یہ ایک اور فن ہے. اور اس میں چاہے انگریزی ہو چاہے اردو ہو، تو ہم سب جانتے ہیں ہمارے پیر جو تھے وہ محی الدین صاحب تھے، لیکن مجھے چند اشعار یاد آ گئے. موضوع سخن جو نظم ہے فیض احمد فیض، وہ غم دورہ اور غم جامعہ میں الجھے ہوئے کہتے ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں. کبھی کہتے ہیں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی ادھر مگر کیا کیجیے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک غربت کی ظلم کی باتیں کرتے کرتے اور بھی ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ آئے اس جسم کے کمبخت دل آویز خدود آخر کہیں ایسے بھی فضول ہوں گے. اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، طبع شاعر طبعاً ان کے سوا اور نہیں. اور اگر انگریزی میں ریسیٹیشن کی کوشش کی جائے ہاتھ جوڑ کے، تو Romeo, wherefore art thou? Deny thy father, refuse thy name, or if thou wilt not, I will no longer be a Capulet. What's in a name? It's not thee but thy name which is my enemy. What's in a name? It's neither hand nor foot nor arm nor any other part belonging to a man. Called rose by any other name, and it will still smell as sweet. So Romeo, were he not Romeo called, retained the dear perfection that he holds without that title. Doth thy name refuse thy father, and for that which is no part of thee take all myself. Ab ye to اب ایک تیسری صنف ہے جی جو جس طرح میں بتانا چاہتا ہوں بات کو، اور وہ ہے شعر لکھ لیا، شعر پڑھ لیا، لیکن شعر کو سمجھنا، شعر کی تشریح، شعر و شاعری کا ادراک تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی صحیح تشریح کرنے والا نہ ہو.
اور شعر تو وہی ہے، پرندہ ہے، لیکن اس کے مفہوم بدلتے ہیں، اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ان کی نظر میں ایک معنی ہے، آپ کی نظر میں دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اور وقت کے ساتھ بھی بدلتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس پر اتنی، میں نے بہت کم دیکھا ہے جو قدرت و ندرت ان کو حاصل ہے عذرا جی کو، وہ شاید، اور انہوں نے ایک اپنی ہی ایک نیش، ایک اپنی فالوئنگ کریٹ کی ہے. اور وہ کیوں ہے کہ وہ انہوں نے زبان کی قید سے، اردو اتنی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی جتنی انگریزی میں آئی، یہ ان کی وجہ سے. اور اب یہ اس گہرائی تک کیسے ہمیں لے جاتی ہیں، اس معنی کے صحیح ایسنس تک کیسے پہنچاتی ہیں، یہ اس کے لیے آسان کام نہیں. وہ ظہور ہونے والی بات ہے کہ وہ میرے خیال سے جتنی تحقیق، جتنی اس میں علم، جتنا اس میں سمجھ یا اپنے ذاتی تجربات، خیالات، یہ ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے جو عذرا کو ڈاکٹر عذرا رضا بناتی ہے. سو میں اب ان کی طرف مائک کو لے کر چلتا ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، سب پوچھنے آئے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ وہ آپ کی ضرورت. I want to begin by saying that I'm in Lahore only for one reason, and that is because Sayyid Babar Ali invited me. Thank you, Baba. Ijazat hai aap. Second, my hostess and my host are Nigar Ali and Yabar Ali. Snooki, thank you so much for putting up. Third, I want to acknowledge my colleague and friend, Professor Stavroula Kosteni, who's also a well-known professor, an amazing internationally recognized cancer scientist in Colombia, who's here at Baba Saab's invitation. When you have to think about New York, everyone was hearing these dreadful stories about the smog in Lahore. They kept asking me, are you actually going? Why are you going to Lahore? Things are so scary. So I want to begin by telling you the answer I would give them. زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے. زمانے کو زمانے کی پڑی ہے، ہمیں وعدہ نبھانے کی پڑی ہے. یہ دنیا چاند پر پہنچی ہوئی ہے، ہمیں لاہور جانے کی پڑی ہے. And then for the last 15-20 minutes, this technical difficulties that we have been experiencing, and I can see my host for the evening, Nosheen Sarfaraz. Thank you so much for having me here. And I know you must be suffering so much because of it, so I want to lighten your mood, relax, and let me read a fatah for you, because suddenly the Dilawar figure popped up in my head. مرض ہے بد دعا ہے جانے کیا ہے، مرض ہے بد دعا ہے جانے کیا ہے، مجھے کچھ عارضہ سا ہو گیا ہے، بجھا سا میں رہتا ہوں ہر دن، مجھے کچھ وابدہ سا ہو گیا. لائٹ بجھی ہوتی ہے. I thought what I would do, first of all, reassure everybody that the one place where I would really want to recite Behre Tabeel is right here. And that's what we're going to do. But when Nosheen called me and told me that she belongs to this horticultural society, another very strange memory popped in
somewhere in the late 50s, there was a lot of traffic between India and Pakistan. And my parents' friends would often come from Delhi, Lucknow, Aligarh. And my mother's best friend was the famous writer Saleha Abid Hussain, and her husband, Dr. Syed Abid Hussain, who started Jamia with Zakir Hussain, they were visiting us once. And he recounted this one thing which stuck to me. I must have been maybe 7 or 8 years old at most. In a strange twist of irony, the horticultural minister of Delhi was named Mali. And Mr. Mali did not have a pristine reputation at all, because he had sort of a mixed credibility with people. Now, this is too attractive a theme to let go for anyone who can write into poetry. So Abid Saab instantly came up with something, which I want to, because you talked about interpretation, I want to read for you, but please don't apply to Nausheen, because this is applied to Mr. Mali. गुलों से बैर है वो, बैर दुश्मनी, गुलों से बैर है वो, करम कांटों पे करते हैं। गुलों से बैर है वो, करम कांटों पे करते हैं, जनाबे बागबान जिनको श्री माली भी कहते हैं। And you can think about what Abid Saab meant. गुलों से बैर है वो, करम कांटों पे करते हैं, meaning he is not particularly nice to the delicate things and the people who deserve by merit. Rather, he go and show his favors to people who are thorny. But on the other hand, when Nausheen, with her sweet, persuasive powers, was trying to convince me to come, I realized that what I'm detecting in the horticulturists of Lahore is that just don't pay so much attention to the haves, which are the gul, but also the have-nots. That it is the noblesse oblige, it is the duty of those who can nurture and pay attention to the ones who really need to be nourished. Karam kaanton pe karte hain. So it can be taken in a very beautiful way also. And that, the point I'm making is that Abid Saab wrote it in a sort of hilarious way, but there is a profounder meaning to it, that it is our duty to also think about that. Now, you know that I'm an oncologist and also a cancer researcher, and at one time, people from Pakistan, anyone who wanted to come and work with me, my one condition was they had to be able to recite at least one shape. And then, surprisingly, this young man, Yasin Aqib, came to my lab as a scientist to work with me. Now he's a very famous dermatologist in Sacramento. But he was in his 20s. And I asked him, because I'm deeply romantic, I love the sound and fury of romantic love. So I asked him to write something for a romantic. And this is what I want to start with, and then we'll have a conversation. It's such a beautiful thing this young man writes, and I think it befits this moment today. आज के रोज काश ऐसा हो, जो भी लिखूं वो तेरे जैसा, जो भी देखूं वो तेरे पैकर सा, जो भी सोचूं तेरा सरापा हो, फूल बन जाए हर हर्फ मेरा, शेर कह दूं तो हार जैसा हो, आज के रोज काश ऐसा हो, जो भी लिखूं वो तेरे जैसा। तेरा दमसाज रोशने जाने, नूर ही नूर बन के उभरा हो, रोशनी छन रही हो आंखों से,
دل کے اندر چراغ جلتا ہو، اس کو چھونے کا واقعہ تجھ کو ایک حسین خواب جیسا لگتا ہو، آج کے روز کاش ایسا ہو، جو بھی دیکھو وہ تیرے جیسا۔ اس طرح کا وہ ہم سفر تیرا، اس طرح کا وہ ہم سفر تیرا، پھر سے نہیں کہتے طاہرہ، مقرر کے اس طرح کا وہ ہم سفر تیرا، تیری پرچھائیں اس کا رستہ، سب مطالب اسی کے ہوں لیکن بات تیری زباں میں کہتا ہوں، سانس لیتا ہوں تیرے سانسوں میں، صرف تیری ہوا میں زندہ ہوں، خشک ہوتا ہو تیرے سورج میں، بھیگتا ہو تو تیرا دریا ہو، آج کے روز کاش ایسا ہو، جو بھی دیکھوں وہ تیرے جیسا۔ ایک تنایا ہو ہر ادا اس کی، اس کے ہر لمس میں سندیسہ ہو، ایک کنایا ہو ہر عطا اس کی، اس کے ہر لمس میں سندیسہ ہو، تیری تاریکیوں کا ہر منظر اس کے احساس سے چمکتا، حافظہ بے مثال ہو لیکن رنج کی بات بھول جاتا ہو، آج کے روز کاش ایسا ہو، جو بھی لکھوں وہ تیرے جیسا۔ اجنبی شہر ہو تو گلیوں میں ہر کوئی راستہ دکھاتا، look at this sentiment، اجنبی شہر ہو تو گلیوں میں ہر کوئی راستہ دکھاتا، سر پہ ماں باپ کی دعاؤں کا سائباں ساتھ ساتھ چلتا ہو، اور ہاتھ اٹھے تو آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہو، آج کے روز کاش ایسا ہو، جو بھی لکھوں تیرے جیسا۔ Who says that Urdu is dying? I mean, this is a young man in his 20s, profound expression of real love and intimate adult relationship. I think it's gorgeous and the way this is expressed. So, it's all yours. You tell me what you know. Thank you. تو یہ خوش گفتاری اور یہ انداز بیان کیا کہا جائے، بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا، that defines حضرت۔ حضرت جی آپ سے اس سے بیشتر مجھ سے بہت سارے دانا لوگ یہاں موجود ہیں، وہ بات چیت کریں، دو تین چیزیں جو میرے خیال میں دماغ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، I want to understand beauty. We all find beauty in one thing or the other. To that extent, yes, I also appreciate beauty. But I wonder, why does it look beautiful? What makes it look beautiful? It may be sound of a string, or radiance of moon, or let's say the fragrance of flowers, or a face, or anything. So, you being a scientist, a surgeon, can we have the surgery of beauty and understand what is its source? گل ایک نقطے مجھے بھی لگتا ہے، چاہے وہ کیلیگرافی ہو، پوئٹری ہو، پینٹنگ ہو، گلکاری ہو، ان سب کے زاویے کہیں جا کر ایک جگہ ملتے ہیں۔ And why does it please our soul? Why does it sort of give us a ethereal or a surreal or a metaphysical feel? Where does it transport us to? ایک قوال ہے، اس کا راگ سنتے ہیں تو ساتھ چوبنے لگتا ہے۔ In this very material world where we all love,
branded materials, ये कौन सा brand है? It's interesting that for our poets, in fact, beauty is a loftier virtue and quality than even love. Why is beauty elevated in such a way? Because, I mean, Dante, the whole universe runs by love. But for our poets and our deep thinkers, it's always beauty. My dear friend, Sarah Swery Goodyear, and I had many discussions about this strange, I would say, dichotomy in a way. And one of the most gorgeous ghazals of Faiz, I'd like to recite that to address this question that you're asking. कई बार इसका दामन भर दिया हुस्ने दो आलम से. Husne do alam. Many times I filled its lap with the beauty of both words. कई बार इसका दामन भर दिया हुस्ने दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी खाना वीरानी नहीं जाती. कई बार इसकी खातिर जर्रे जर्रे का जिगर चीरा. कई बार इसकी खातिर जर्रे जर्रे का जिगर चीरा, मगर वो चश्मे हैरान जिसकी हैरानी नहीं जाती. नहीं जाती मताए लालो गौहर की फरावानी, मताए गैरत वो ईमान की अरजानी नहीं जाती. सरे खुसरो से ताजे कच गुलाही छिन भी सकता है, गुलाहे खुसरवी से बुए सुल्तानी नहीं जाती. सरे खुसरो से नाज़े कच गुलाही छिन भी सकता है, गुलाहे खुसरवी से बुए सुल्तानी नहीं जाती. वजूद दीवान की वहाँ और चारा भी कहो क्या है, जहाँ अपनों खिरत की एक भी मानी नहीं जाती. I want to interpret a couple of things here. First of all, why is Faisal elevating beauty? And obviously he wants to give the most precious thing he has. And he says, कई बार इसका दामन भर दिया हुस्ने दो आलम से. Husn is more beautiful. Why is that? Because to Faisal, a search for beauty is a search for meaning in life. Why? Because every beautiful virtue we associate with a deity. And the whole idea is that if we want to reconnect with the deity, we should try to emulate those qualities. And the most important one is beauty. That is the whole basis of the Ehsani tradition. Ehsani tradition of Sufi thinking comes from husn. So it is a pursuit of husn, and it's a desire to reclaim your oneness, your unity, and the idea that until and unless we acquire that beauty, we will continue to have that existential angst. We will continue to feel hollow and something is missing. You can have everything in the world, all the power, all the wealth, in fact, all the beauty also, as Faisal is saying, and yet you are not satisfied. There's something there which is missing, the asrar-e-azal, the essential mysteries. But this ghazal, I take it as a ghazal-e-musalsal, because normally in a ghazal, each sher is a poem by itself. It doesn't have to have any connection with the preceding or the following sher. But in this ghazal, there is a thematic cohesion, and the theme is, what is beauty? He is defining what is beauty.
And what he's saying is कि वो भी काफी नहीं है, कई बार इसका दामन भर लिया उसने दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी फाना वीरानी नहीं जाती। कई बार then he goes to a subatomic level, जर्रे जर्रे का जिगर चीरा, मगर वो चश्मे हैरा जिसकी हैरानी नहीं जाती। नहीं जाती मताए लाल व गौहर की फरावानी, दौलत तो बहुत आसानी से मिल जाती, मताए गैरत व ईमान की अरसानी नहीं जाती, बट ईमान और गैरत जो है वो बेच देते हैं हम लोग बहुत आसानी से, उसको वो ढूंढने से भी नहीं, उसको बेचना बहुत आसान।